آج ویسٹ میں رہنے والے، امریکہ میں رہنے والے ہم پاکستانی جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. وہ اس لحاظ سے کہ آج پورے امریکہ میں اسلاموفوبیا، سمیل ہنٹنگٹن کی کتاب کلیش آف سویلائزیشن، اور جس سے وہ انسپائرڈ تھا لوئس برنارڈ، کیا ان کی کتاب کا نام تھا دا روٹس آف مسلم ریج. اچھا، اور جتنے یہاں کے اسپیکرز ہیں، جتنے انٹلیکچوئلس ہیں، لکھنے پڑھنے والے، میڈیا ہے، جس انداز سے اس نے مسلمانوں کو جو ہے پریشر میں ڈالا ہے، اس سے یہ ہوا ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں وہ اپنا نام مائیکل، مو اور اس قسم کے نام رکھنے لگے ہیں، اور ہماری پہچان جو ہے وہ ہر ایئرپورٹ سے لے کے کسی بھی یونیورسٹی تک ہمیشہ ایک تھوڑی سی شائنس کا شکار ہو گئی ہے. یہ فیکٹس ہیں، اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. ایسا ہی ایک دور ہندوستان میں 1924 سے 1938 تک گزرا، اور فکر اقبال نے اس کا مقابلہ کیسے کیا، ہم اس کا مقابلہ فکر اقبال سے کیسے کر سکتے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور خواہش یہ ہے کہ اب تک ہم نے اقبال کو کچھ ملی ترانوں اور ایک دن کی چھٹی تک محدود کیا ہوا ہے. اگر ہم ان کے فکر کو، ان کی فلسفی کو پہلے خود سمجھیں، اس کے لیے ہمارے پاس بڑے انسٹیٹیوشنز ہوں، ہر بڑی یونیورسٹی کے اندر ایک چیئر ہو، ہمارے پاس تھنک ٹینک ہوں، ہمارے پاس اسکالرشپس ہوں، ہمارے پاس اویئرنیس ہو. کم سے کم سوشل میڈیا پہ تو ہم یہ کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ جس میں کچھ نہیں چاہیے اور آپ وہ افکار جو ہے وہ پھیلا سکتے ہیں. اگر ہم نے اقبال کے افکار سے اب روشنی لے کے اپنا پیو دا وے ٹو گو اہیڈ، اگر وہ کیا تو ہم آگے بڑھیں گے. لیکن اگر ہم نے صرف چھٹی کا دن منایا اور اس پہ عمل نہیں کیا یا اس کو پوری طرح سے پڑھا نہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ مجھے ملتے ہیں اور جب ان سے بات ہو تو پتہ چلتا ہے ان کو صرف ایک نظم یاد ہے اقبال کی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. بہت اچھی بات ہے، لیکن اور جو اتنی فلاسفیکل باتیں ہیں جس میں پورا میسج ہے کہ ایک قوم کیسے آگے بڑھتی ہے. دیکھیے، جس قوم کو بھی آگے بڑھنا ہوتا ہے، اچھا پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا نظریہ پہلے آ گیا، ملک بعد میں بنا. اچھا، ہمارے بیشتر لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ جب تک آپ اپنی یونیک فلسفی پہ نہیں اسٹے کر کے نہیں ٹھہریں گے، اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. 1924 سے 1938 تک مسلمان ایسے ڈپریشن کا شکار تھے جیسے آج کل ہم یہاں پہ ویسٹ میں ہو رہے ہیں. ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں نے بڑی کوشش کی کہ خلافت جو ہے وہ قائم رہے، خلافت قائم نہیں رہ سکی. اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمان ایک عجیب دور سے گزر رہے تھے کہ جناب سوشلزم بھی آ رہا ہے، کمیونزم بھی آ رہا ہے، ورلڈ وار بھی ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کے اندر خاص کر کے دہریت کا ایک چلن عام ہو گیا تھا کہ اگر کوئی پڑھا لکھا انسان خدا کی بات کرے تو یو بیکم اسکیپٹیکل اباؤٹ ہز انٹیلیجنس، کہ یہ تو خدا کی بات کر رہا ہے، یہ کہاں کا پڑھا لکھا آدمی ہو سکتا ہے. اچھا، کوئی مذہب کی بات کرے تو اس کو ڈیگریڈ کر دیا کرتے تھے. اس دور کے اندر ایک ایسی اداسی چھائی تھی خلافت کے بعد کہ اس پہ بہت سارے علماء اکرام نے، مساجد نے، مدرسوں نے کام کیا، لیکن کوئی پراسر کام نہیں ہوا. اس وقت ایک انسان نے یہ کام کیا، حضرت علامہ اقبال نے وہ کام کیا جو سارے علماء مل کے نہیں کر پا رہے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اقبال جو تھے، علامہ اقبال جو تھے، وہ مغرب کو رد کر رہے تھے کہ وہ مغرب میں رہ چکے تھے، مغرب میں پڑھ چکے تھے، ان کو سمجھ چکے تھے، اور وہ یہاں سے کوئی آئی ٹی یا کوئی ایسی چیز نہیں، وہ فلسفی پڑھ کے گئے تھے. جس جگہ میں اور آپ بیٹھے ہیں غالباً 1908 میں یہاں اتنی بڑی بڑی گھاس ہوگی جب وہ پی ایچ ڈی کر کے گئے تھے. تو ان کا جو ویژن تھا وہ بالکل ایک آگے دیکھنے والا ویژن تھا. انہوں نے جب یہ بات وہاں کے مسلمانوں کے سامنے رکھی کہ تمہیں گوروں سے اتنا امپریس نہیں ہونا چاہیے، تم مذہب سے دور مت جاؤ، تمہارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ یو کین لین آن اور تم آگے بڑھ سکتے ہو. اس وقت جو ہے مسلمانوں نے اس پیغام کو سمجھا، اس کو اپنایا اور آگے بڑھے. پھر ایک اور حملہ ہوا ڈپریشن میں لانے کا مسلمانوں کے لیے. وہ یہ ہوا کہ کہا گیا مسلمانوں سے کہ تم ہندوستان میں رہو،
دیوبند کے علماء نے خاص کر کے یہ کردار ادا کیا کہ وطنیت جو ہے وہ بڑی عظیم ہونی چاہیے. وطن یہی ہے بس مسجدوں میں جاؤ, نمازیں پڑھو, روزے رکھو, ریچولز کی حد تک رہو, لیکن حکومت میں, سیاست میں حصہ مت لو. اس کو اقبال نے بڑی نفی کی اور کہا نہیں, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین میں سیاست کا حصہ ہے. پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے سارے واقعات بتائے کہ آپ کیسے دین میں بھی رہ سکتے ہیں اور کیسے کام بھی کر سکتے ہیں اور کیسے سیاست بھی کر سکتے ہیں, کیسے حکومت بھی کر سکتے ہیں. تو ان کے افکار سے اگر اس دور میں یہ روشنی حاصل کی جا سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بھی ان افکار کو سامنے رکھ کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آج اگر اسلاموفوبیا کی جنگ لڑنی ہے تو انٹرفیتھ ڈائلاگ پہ جو اقبال کا ورژن ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ جب اقبال نے تنقید کی, یورپ پہ جب تنقید کی تو اس سے بہت سارے لوگوں کے دماغ بدلے جو ڈپریشن سے نکلے. تو اقبال نے آ کے یورپ پہ ہم لگے, انہوں نے کہا کہ گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات, ظاہر میں تجارت ہے, حقیقت میں جوا ہے. ابھی فارچون 500 کے لیے آپ لگا لیجیے آج, سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات, یہ علم, یہ حکمت, یہ تدبر, یہ حکومت, پیتے ہیں لہو, دیتے ہیں تعلیم مساوات. اور پھر یہاں کی تہذیب پہ ان کی ریسرچ دیکھیے. انہوں نے آج سے 100 برس پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہے دل کے لیے موت, مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات, اور شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. آج یہ سوسائٹی جن کرائسس کا شکار ہے, آج ایگزیکٹلی ان کرائسس کا شکار ہے جس کو حضرت علامہ اقبال نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. ہم نے نہ یہ خود سمجھا, نہ خود یہ پڑھا, اور نہ ہی یہاں پہ لوگوں کو پڑھایا. میری آپ سے آخر میں صرف یہ گزارش یہ ہے کہ اقبال کو پڑھیے, فکر اقبال کو اجاگر رکھا کیجئے. چھوٹی چھوٹی محفلیں اپنے گھروں میں بھی آپ کر سکتے ہیں, اور جو آج طاہر میاں صاحب نے یہاں بندوبست کیا ہے اس میں بھی ہونا چاہیے. اور آنے والے وقت میں اگر اللہ کرے میری خواہش میں نہ پوری کر سکوں تو کوئی اور اس کو پورا کر سکے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.